پیارے بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کے تمام حوالہ جات ایک عظیم روحانی حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہیں کہ مسیحی زندگی خوشیوں کا نام نہیں بلکہ دعا، صبر، آزمائش اور خدا کے جلال کی راہ ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب کلیسیا اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتی ہے تب خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ شاگرد اس وقت خوف زدہ تھے، یسوع آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے، لیکن انہوں نے گھبرانے کے بجائے دعا میں ثابت قدم رہنا سیکھا۔ یہی کلیسیا کی اصل طاقت ہے۔ اب پہلے ہم عید سعود کو تاریخی پیرائی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور یہ باقاعدہ کب عید کے طور پر منائے جانے لگے۔ سعود مسیح، اسینشن آف جیسس کرائسٹ، اس واقعہ کو کہتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے 40 دن بعد اپنے شاگردوں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ واقعہ خاص طور پر اعمال کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے 11ویں آیت تک، لوکا 24واں باب 50ویں آیت سے 53 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یسوع نے اپنی خدمت مکمل کرنے، شاگردوں کو تعلیم دینے اور روح القدس کا وعدہ دینے کے بعد آسمان پر صعود فرمایا۔ صعود مسیحی ایمان میں بہت خاص اور بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع زندہ ہے اور یسوع نے موت پر فتح پائی، یسوع آسمان پر جلال میں ہے اور یسوع خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، یسوع دوبارہ آئیں گے۔ ابتدائی کلیسیا میں صعود مسیح کو پہلے پہل ایسٹر کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا تھا۔ بعد میں 4 صدی میں اسے الگ تہوار کے طور پر منانا شروع کیا گیا۔ تاریخی طور پر 4 سینچری میں صعود مسیح کا باقاعدہ جشن ہوا۔ 381 AD کے بعد کلیسیا میں اسینشن فیسٹ زیادہ واضح طور پر منائی جانے لگی۔ قدیم چرچ فادرز جیسے اوگسٹین آف ہپو، جان کرسوسٹم نے صعود مسیح پر وعظ اور تعلیمات دی، جس سے یہ شہادت تقویت پاتی ہے کہ اس وقت یہ تہوار کلیسیا میں منایا جا رہا تھا۔ مسیحی روایات کے مطابق صعود مسیح ایسٹر کے 40 دن بعد اور پینتیکوست سے 10 دن پہلے جمعرات کے دن منایا جاتا ہے، جسے اسینشن تھرسڈے کہا جاتا ہے۔ قدیم مسیحی صعود مسیح کے دن خصوصی عبادات کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، زبور اور ہم کے گیت گاتے تھے اور یسوع کی دوسری آمد کی امید کا اعلان کرتے تھے۔ مسیح کے آسمان پہ جاتے وقت شاگردوں کو کیا حکم ہوا اور کیا عہد باندھا گیا اور کیا امید دی گئی؟ عہد تو رکن ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے صعود فرمایا ویسے ہی دوبارہ وہ آئیں، یعنی سیکنڈ کمنگ۔ جب امن کا شہزادہ آئے گا تو اب رحم کا دن نہ ہوگا بلکہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اس وقت دنیا کی رونائیاں، عیاشیاں، عیش و عشرت، رنگینیاں، نزاکتیں، برانڈز سب انسان کے گلے کی ہڈی بن جائیں، لیکن مقدسین آسمان پر اڑ کر میری مسیح کا استقبال کریں، اور مسیح اپنی پرسیکیوٹڈ کلیسیا کو اپنے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہی کے لیے، اور ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ ابدی بادشاہی کی راہ لیں گے۔ اور یسوع کی بادشاہی زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی سلطنت کو بحال کرے گا؟ شاگرد ابھی تک زمینی بادشاہی کی بات کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ شاگرد آج بھی دنیاوی رنگ میں رنگنا چاہتے تھے کہ یسوع ساری دنیا سے جنگ کریں گے اور ایک مضبوط سلطنت کھڑی کریں گے جہاں شاگردوں کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے اور حکومت ان کی ہوگی، بس وہی جو دنیاوی سوچ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی بہت سے لوگ صرف دنیاوی برکت، دولت اور آرام چاہتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم برکت پاؤ گے۔ کلیسیا کی اصل طاقت پیسہ، عمارت یا تعداد نہیں بلکہ روح القدس ہے۔ ابتدائی مسیحوں کے پاس بڑی عمارتیں نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس روح القدس کی طاقت تھی۔ رومی سلطنت انہیں ختم نہ کر سکی۔ ابلیس نے بہت زور مارا اور ابتدائی کلیسیا کو طرح بطرح ڈرایا،
ایسا ظلم برپا کیا کہ دنیاوی انسان کانپ اٹھے، لیکن مسیحی اس دنیا کے واسی تھے ہی نہیں، بس ان کی ایک ہی سوچ اور خواہش تھی کہ خدا کی بادشاہی میں جانا۔ سینٹ اگسٹین کا قول ہے، خدا کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا اور انسان کے بغیر خدا کام نہیں کرتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال میں شاگرد مریم اور سب ایماندار ایک جگہ جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ یہ بہت خوبصورت تصویر ہے۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد شاگرد ادھر ادھر نہیں بھاگے، بلکہ دعا میں قائم رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ روحانی طور پر اور ایمان میں مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو دعا اور روزے میں رکھا اور اپنا کوالٹی ٹائم دعا بندگی پہ لگایا، اور خدا کی مرضی سے ان کے اندر کندن جیسا خالص ایمان جاری ہوا، اور پاک روح کی وہ طاقت حاصل کر لی جس کے آگے کوئی ٹک نہ سکا۔ پاک روح سے بھرے ہوئے یہ خدام دل باندھ کر نکلے تو پیچھے نہ دیکھا۔ تو کیا یہ سب کچھ کرنا آج بھی ممکن ہے جو مقدسین کرتے رہے، یعنی ان جیسے معجزات اور بڑے بڑے کام؟ جی ہاں، ممکن ہے، بس ان مقدس لوگوں کے طریقہ کار کو اپنانا ہے اور دعا اور روزہ کا زندگیوں میں بیج بونا ہے۔ جس طرح ان کی ریاضت نے ان خاکساروں کو کندن کر دیا، اسی طرح ہم بھی ان مقدسین جیسی زندگی سے سرشار ہو سکتے ہیں، بس ان جیسی زندگی کا طرز عمل اپنانا ہوگا۔ آج کلیسیا کی سب سے بڑی ضرورت پروگرامز نہیں، بڑے بڑے کنونشنز نہیں، بلکہ دعا اور روزہ ہے۔ چرچ کی تاریخ میں جب بھی بیداری آئی، اس کے پیچھے دعا تھی، روزہ تھا، نیک نیتی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صرف خدا ہی پر بھروسہ تھا۔ مشہور مبلغ چارلس اسپرجن نے کہا، سچی دعا نہ تو محض ذہنی ورزش ہے اور نہ ہی زبانی کارکردگی، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز اور عمیق بات ہے۔ یہ زمین و آسمان کے خالق کے ساتھ روحانی معاملہ ہے۔ اب زبور کا حوالہ جو لیکشنری کے مطابق ہے، اس میں زبور نویس زبور 68 میں فرماتے ہیں کہ خدا اٹھے تو اس کے دشمن بھاگ جائے۔ یہ زبور خدا کی فتح، قدرت اور حفاظت کا اعلان ہے۔ خدا یتیموں کا باپ، بیواؤں کا مددگار اور کمزوروں کا سہارا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب خدا مضبوط ہوتا ہے۔ داؤد کی زندگی کی مثال دیکھیں کہ داؤد بادشاہ نے غاروں میں چھپ کر زندگی گزاری، دشمنوں سے بھاگا، لیکن خدا نے اسے کبھی نہیں چھوڑا۔ مارٹن لوتھر کہتے ہیں، A mighty fortress is our God۔ خدا ہمارا مضبوط قلعہ ہے۔ اب پھر پطرس میں دیکھیے، پطرس رسول فرماتے ہیں، اس آگ جیسی آزمائش سے تعجب نہ کرو۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں مشکلات نہیں آئیں گی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ آزمائش ایمان کو پاک کرتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں خالص ہوتا ہے، ویسے ہی ایماندار دکھوں میں مضبوط بنتا ہے۔ ابتدائی شہیدوں میں سینٹ اسٹیفن پر پتھراؤ کیا گیا، لیکن اس نے کہا، اے خداوند، ان کا یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ یہ حقیقی مسیحی محبت تھی۔ چرچ فادر ٹرٹیلین نے کہا، شہیدوں کا خون کلیسیا کی ترقی کا سبب بنا۔ مقدس پطرس فرماتے ہیں، پس خدا کے قادر ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو۔ شیطان گرجنے والے شیر کی مانند گھومتا ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کو مضبوط کرتا ہے۔ دنیا تو ہمیں غرور سکھاتی ہے، لیکن یسوع فروتنی سکھاتے ہیں، پیار سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس اور زندگی کا اصل مقصد سکھاتے ہیں۔ یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، بادشاہ یعنی دنیا کا بادشاہ ہو کر خادم بن گئے۔ ہے نا عجیب بات؟ خاکساری کی اعلیٰ مثال، یہ مثال کہیں ملتی نہیں۔ سینٹ جان کرسوسٹم کہتے ہیں، عاجزی تمام خوبیوں کی ماں ہے۔ پھر یوحنا کے حوالہ پر غور کریں، جو یوحنا 17 باب، یہ باب سردار کاہن کی دعا کہلاتا ہے، یعنی یسوع اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ صلیب سے پہلے یسوع نے اپنے لوگوں کو یاد رکھا۔ یسوع نے فرمایا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج بھی یسوع آسمان پر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ عبرانیوں 7 باب 25 آیت میں، وہ ہمیشہ زندہ ہے تاکہ ان کی شفاعت کرے۔ جب پطرس کمزور ہوا تو یسوع نے فرمایا، میں نے تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ آج کے تمام حوالہ جات کو مشترکہ طور پر دیکھیں
تو ہمیں اپنی روحانی زندگی کو نکھارنے، مضبوط کرنے اور خدا میں اور ایمان میں قائم رہنے کے لیے خاص باتیں ملتی ہیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ کیسے ان سب پر اپنی گرفت مضبوط کریں۔ سب سے پہلے دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آزمائش میں گھبرائیں نہیں، خدائے واحد پر بھروسہ رکھیں، روح القدس کی قدرت مانگیں، فروتنی اور محبت میں چلیں۔ یاد رکھیں کہ یسوع آج بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا عارضی ہے لیکن خدا کی بادشاہی ابدی ہے۔ شاگردوں نے دعا میں انتظار کیا اور روح القدس پر۔ پطرس نے دکھوں میں ثابت قدم رہنے کو کہا، زبور نویس نے خدا کی قدرت بیان کی اور یسوع نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی۔ آج خدا ہمیں بھی بلا رہا ہے کہ ہم خوف سے نہیں بلکہ ایمان سے زندگی گزاریں۔ آمین۔ آئیں دعا کریں۔ آئے آسمانی باپ، ہمیں دعا کرنے والی زندگی عطا فرما، آزمائش میں ثابت قدم رکھ، روح القدس سے معمور فرما، ہمیں فروتن اور وفادار بنا اور ہمیں اس جلال تک پہنچا جہاں ہمارا خداوند یسوع مسیح